تو یہ بڑا اہم عنوان ہے، مردوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب الاستغفار، اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ جو گناہ کر چکے، جو خطائیں ہو چکی، اس گزرے ہوئے وقت پر افسوس کرنا، دل میں کڑنا، شرمندہ ہونا، افسوس کرنا، اپنے آپ کو کوسنا اور یوں کہنا کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت غلط کام کیا۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، ان کے ساتھ جو ندامت کی فیلنگ انسان میں پیدا ہوتی ہے اسے استغفار کہتے ہیں۔ زبان سے بھی الفاظ پڑھے جاتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت فوائد رکھے ہیں۔ ایک آدمی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت بڑا گنہگار ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے فرمایا بھئی استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ پھر ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی کافی عرصے سے کوئی بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا خطرہ ہے، آپ کوئی ایسا پڑھنے کے لیے بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں کہ جس سے بارش ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھی کثرت سے استغفار کریں۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی بڑا غریب ہوں، کام ہی نہیں چلتا میرا، قدم آگے بڑھاتا ہوں وہ پیچھے جاتا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، تو مجھے رزق میں برکت کے لیے کوئی عمل بتائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کر دے، میں قرضے سے جان چھڑاؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میری دل کی تمنا ہے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کرے، مجھے اولاد نرینہ اللہ عطا فرما دے، اس کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دے۔ فرمایا کہ بھئی استغفار کریں۔ ایک آدمی آیا جی کہ میرا باغ ہے اور سیزن سر پہ ہے، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے باغ میں خوب پھل عطا کرے تاکہ میری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ جی میں نے اپنی زمین میں کنواں کھودنا ہے، دعا کرو کہ اچھا پانی نکل آئے۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو ایک آدمی جو پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ کے ہاتھ میں عجیب جینرک چیز آ گئی ہے، جو آ رہا ہے استغفار بتا رہے ہیں، جو آ رہا ہے استغفار بتا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی کنجی مل گئی پریشانیوں کے دور ہونے کی۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، اللہ رب العزت نے اپنے سچے کلام میں خود فرما دیا اور میں نے وہاں سے بتایا۔ اس نے کہا جی کہاں بتایا؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ دیکھا حکم ہے، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ،
تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، انہ کان غفارا، بے شک وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تمہارے اوپر بارشیں برسانے والا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغوں میں پھل عطا کرنے والا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری فرما دینے والا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں استغفار کے یہ تمام فائدے بتائے گئے، تو کیا ضرورت ہے کسی عامل کے پیچھے بھاگنے کی؟ بھائی جس پروردگار نے رزق بڑھانا ہے، جب وہ طریقہ بتا رہا ہے کہ بھئی اس طریقے سے رزق بڑھے گا، تو یہ تو سرکاری ڈاکومنٹ ہو گئی نا۔ تو ایسی پکی بات کے ہوتے ہوئے پھر انسان بندوں کے پیچھے بھاگتا پھرے، جی ہم نے حساب کروایا ہے، وہ بتا رہے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، ایسے لگتا ہے جی کسی نے ہمارا کاروبار باندھ دیا، کوئی نہیں باندھ سکتا۔ لوگوں کو چھوٹا خدا نہ بناؤ، ہمارا پروردگار ایک ہے، دینا بھی اسی کے اختیار میں اور نہ دینا بھی اسی کے اختیار میں۔ ہم نہیں مانتے کسی اور کو کہ وہ ہمارے رزق کو باندھ سکتا ہے یا ہمارے کاروبار میں کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں فائدہ دینا چاہیں، ساری مخلوق اگر مل جائے کہ فائدہ نہ ہو، وہ اس فائدے کو روک نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہ دینا چاہیں اور ساری مخلوق مل جائے کہ فائدہ ہو تو وہ فائدہ دے نہیں سکتے۔ اس معاملے میں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے۔ ہم ایسے یقین سے بات کر رہے ہیں جیسے 2 + 2 4 کو کہتے ہیں نا، تو دل میں پکا یقین ہوتا ہے، ایسے یہ بات کرتے ہوئے ہمارے دل میں پکا یقین ہے۔ پروردگار نے فرما دیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان معیشت اور رزق کی تقسیم تو ہم فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بیٹا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں پھل اور میوے چاہتے ہیں، یہ تمام نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اللہ رب العزت کے سامنے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ استغفار ایک تو ہوتا ہے گناہوں پہ کرنا، یہ میرے اور آپ کی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، نفس نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، کسی کو زبان سے کچھ کہہ بیٹھے، کسی کو ہاتھ سے کہہ بیٹھے، کسی کی غیبت کر بیٹھے، سن بیٹھے، کیا کیا گناہ کر بیٹھے۔ اب جب آ کے ریئلائز کیا تو اب ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں پہ استغفار کریں، یہ پہلا درجہ ہے۔ لیکن ایک درجہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ درجہ کیا کہ انسان اپنی طرف سے تو نیک اعمال کرے، اپنی طرف سے نیک اعمال کرے، اور پھر یہ چاہے کہ میرے یہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں، اس کے اوپر استغفار کرے کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے تو نماز پڑھی،
لیکن جو کوالٹی نماز کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. یہ تو رد ہونے کے قابل ہے، لیکن میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں پراپر عبادت نہیں کر سکا. اب آپ مہربانی کر کے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لیجئے. اس پر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے. یہ صالحین کا استغفار ہوتا ہے. چنانچہ وہ حضرات ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں جیسے وہ ساری رات کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے رہے ہوں. والمستغفرین بالاسحار، قرآن مجید نے گواہی دی کہ وہ سحری کے وقت ساری رات عبادت کی اور سحری کے وقت میں اپنے اللہ سے پھر استغفار کرتے ہیں، اور یوں زبان سے گویا کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا نہ ہم حق ادا کر سکے، نہ جیسی تیری معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی ہم وہ معرفت حاصل بھی نہیں کر سکے. تو اللہ والے اس پہ بھی استغفار کرتے ہیں، اور شریعت میں اس کی تعلیم دی گئی. یہ بھی مزے کی بات ہے، شریعت میں دین میں اس کی تعلیم دی گئی. اب ذرا توجہ فرمائیے، وضو ایک عبادت ہے، تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ ہم وضو کریں تو وضو کے بعد بھی استغفار پڑھیں. وضو کے بعد کیسے استغفار؟ ایک سنت دعا ہے وضو کے بعد پڑھنی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو دیکھا وضو کے بعد بھی استغفار کا حکم کہ استغفار کرو. گویا اس عبادت میں جو کوتاہی رہ گئی اللہ ہم اس پہ بھی نادم ہیں. اب اس کے بعد بندے نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم من الصلاۃ استغفر الصلاۃ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. کیسے؟ سلام پھیرنے کے بعد سنت ہے ایک دفعہ پڑھے اللہ اکبر، پھر کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیوں کہے بھائی کہ اے مالک آپ کی شان بہت اونچی ہے، اور جو نماز میں پڑھ چکا تیری شان کے قابل نہیں ہے، مگر تو مہربان ہے، میں اپنی کوتاہیوں پہ تو نادم ہوں، تو میری حوصلہ افزائی فرما اور ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما. تو وضو کے بعد بھی استغفار، فرض نماز کے بعد بھی استغفار، تہجد کی نماز کے بعد بھی استغفار. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نیک لوگوں کی شان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ راتوں کو تھوڑا سوتے تھے، سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت سب کے سب استغفار کیا کرتے تھے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کے بعد بھی استغفار. اور آگے دیکھیے حج کا عمل کتنا عظیم عمل ہے. میدان عرفات میں جب وقوف عرفہ کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جو بندے ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے نہ جتنا عرفہ کے دن یا پھر بدر کے دن، اتنا میں نے شیطان کو کبھی ذلیل و خوار ہوتے نہیں دیکھا. سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے میری تو سالوں کی محنت ضائع ہو گئی. اس طرح اللہ تعالی وہاں آئے ہوئے حاجیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم کہ جو بندہ وقوف عرفہ کرے، عرفات کا وقوف کرے، حج میں وقوف عرفات کرے اور پھر دل میں یہ سوچے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کی مغفرت کبھی بھی نہیں فرماؤں گا. میدان عرفات میں میرے پاس آ کے مانگے اور پھر کہتے ہیں کہ مغفرت نہیں ہوئی. نہیں، اب مت کہو کہ مغفرت نہیں ہوئی، اب یقین کر لو کہ جب اللہ نے یہاں پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی. اس لیے فرمایا کہ جو حج مبرور ہوتا ہے نا، اس کا بدلہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ یوں لوٹتا ہے کہ جیسے اس دن پاکیزہ تھا، ولدت امہ، کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، اس دن جو گناہوں سے پاک تھا، ایسے حج سے یہ پاک ہو کے واپس جاتا ہے. تو حج کتنا بڑا عمل ہوا. اتنا عظیم عمل کر کے جب بندہ فارغ ہوا اور عرفات سے مزدلفہ میں چلا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دیکھا، جب تم مزدلفہ میں پہنچ جاؤ اور مشعر الحرام مسجد کے قریب تم وہاں بھی وقوف کر لو تو اب تم نے ایک بڑی عبادت کر لی. حدیث پاک کے مطابق وقوف عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور وقوف مزدلفہ میں اللہ تعالی حقوق العباد کو معاف کروانے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. تو دونوں حقوق جب معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اب تم اللہ کے سامنے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم. تو حج کے عمل کے بعد بھی استغفار. اور آگے بڑھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی اعلان نبوت کے بعد دعوت اللہ میں گزار دی. پوری زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ آپ کا دعوت اللہ میں گزرا، دین کی تعلیم میں گزرا. وہ کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر دنیا میں آیا ہوں. تو آپ نے تعلیم دی، دین سکھایا اور دین سکھانے کا حق ادا کر دیا. حتیٰ کہ جب میدان عرفات میں ذی الحجہ کے دن حجۃ الوداع کے دن آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ تو اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تصدیق کی کہ ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو اللہ رب العزت کے محبوب نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے میرے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا فرض منصبی پورا کرنے کا حق ادا کر دیا. ایسی پاکیزہ زندگی کہ آپ اپنا فرض منصبی پورا کرنے کا حق ادا کر چکے، جب وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں
تو آیتیں اتر آتی ہیں جن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور اس کے سامنے استغفار کر، انہ کان توابا۔ تو دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دینے کے بعد پھر بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے بعد استغفار، نماز کے بعد استغفار، تہجد کے بعد استغفار، حج کے بعد استغفار، دعوت اللہ کے بعد استغفار۔ معلوم ہوا کہ بندے تو دنیا میں نیکی کا جو کام کرے زور لگا لے بہتر سے بہترین طریقے پر کرنے میں، تو اس انداز کا وہ عمل نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو۔ لہذا تو بندگی اور عاجزی کو قبول کرتے ہوئے اعتراف کر لے، میرے مولا میری عبادتیں اس قابل نہیں، میں کر کے بھی نادم ہوں، اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے۔ لہذا یہ استغفار انسان کی نیکیوں کی کمی بیشی کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے کھوٹے عملوں کو قبول کر کے کامل عملوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک استغفار تو ہوا نا گناہوں پر، اور دوسرا استغفار کس پر ہوا؟ نیک عملوں پر، کہ ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں۔ اسی لیے رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی وہ فرمایا کرتی تھی کہ استغفارنا ھذا یحتاج الی استغفار کثیرا، کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں نا، یہ استغفار بھی ہم اتنی غفلت سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت استغفار کرے؟ راز اس میں یہ ہے کہ جب بندہ ایکسپٹ کر لیتا ہے نا کہ اللہ میرے اعمال بھی آپ کی شان کے مطابق نہیں، تو یہ ثبوت ہوتا ہے کہ اے مالک آپ کی شان بہت بلند ہے، کیونکہ اس عمل سے، بندے کی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری عظمتیں سامنے کھلتی رہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا ساری دنیا میں نیک لوگ آ جاتے، کوئی بھی گناہ کرنے والا نہیں، کوئی بھی غفلت کی نمازیں پڑھنے والا نہیں، کوئی بھی توبہ استغفار کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم سے گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو مٹا دیتا، لے جاتا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور تمہاری بجائے ایک ایسی قوم کو پیدا فرما دیتا، یذنبون، کہ جن سے گناہ ہو جاتے، ثم یستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے، فیغفر لہم، پھر اللہ رب العزت ان کو معاف فرماتے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت کا ظہور ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں آ سکتا کسی پر بھی کہ وہ کہے اب مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر قدم پر موت تک ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس محفل میں چند چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کے نامے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں. تو ایسی چند باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آپ اس کی پابندی کریں. پھر توجہ فرمائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی لیکن اتنی قیمتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے کہ ان کلمات کو کہنے والا بندہ اپنے گناہوں کو دھلوا لیتا ہے اور اتنا اجر ملتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس بندے کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں. تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے بولتی رہا کریں کہ جن کی اتنی نیکیاں ہیں پہاڑوں برابر کہ ان کو لکھتے لکھتے بھی فرشتے تھک جاتے ہیں. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ان کی ظلمت دھل جائے گی. تو دو فائدے ہو جائیں گے، پہلے گناہوں کی ظلمت ختم، اور دوسرا نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ. تو دیکھو یہ کتنی مزے کی بات ہے. تو اس کی ہوتی ہے عادت بنانے کی بات. اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں تو روز مرہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی. ہر دن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. ان میں سے ایک پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا. جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے. چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے. تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں. ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسخ کر دی جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے. تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں. سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے محبوب، جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا، استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا. تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے.
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہیں رہ گئے تھے مگر کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، بوڑھے تھے یا کوئی اور عذر تھا، تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا۔ پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان ہجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے، مشرکین ہی رہ گئے تھے، تو اس وقت عذاب آ جاتا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرکین کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفرانک کا لفظ کہا کرتے تھے، غفرانک اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، یہ بھی استغفار ہے۔ تو مشرکوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا۔ تو اگر مشرک یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں، تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے۔ لہذا آپ استغفار کی کثرت کریں، دن میں 100 مرتبہ صبح اور شام تو کم سے کم درجہ ہے، زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں، کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں۔ جتنا استغفار زیادہ کریں گی 2 فائدے ہوں گے، ایک تو گناہ دھل جائیں گے اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہٹ جائے گا، اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری۔ ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو 5 فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ انہ کان غفارا کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَبَنِينَ اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں، تمنا نہیں؟ ہر عورت وش کرتی ہے، اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے۔ جنات اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے، اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے، اگر عام مسلمان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا نیک بندہ ہے تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے، اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے، ان وساوس شیطانی پہ استغفار کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا تو وہ بھی اپنے اخلاص کی کمی کے اوپر استغفار کرے کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پا رہے۔ تو استغفار کے کرنے سے
انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، رزق میں برکت سے، بیٹوں میں برکت عطا فرما کے، اور اس کے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ آپ استغفار کی کثرت کریں گی تو آپ کو کسی عامل سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کاروبار کی پریشانی استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے مدد کروں گا۔ اگر اولاد کی پریشانی ہے تو وہ استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹے دے کر ان کی مدد کروں گا۔ اگر کسی کا کام نہیں چلتا تو جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں باغوں سے پھل عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو دکان سے بھی پھل عطا فرمائیں گے، کاروبار اچھا چلے گا۔ تو ایک استغفار کی کثرت سے ہماری زندگی کے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی کام مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی کام مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اگر تو کام مرضی کے مطابق ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس شکر ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آئی ہوئی نعمت انسان سے واپس نہیں لی جاتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب مثال کے طور پر کتنے کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی کام مرضی کے مطابق ہو تو چپکے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر لو، اپنی زبان سے الحمدللہ پڑھ لو۔ جب آپ نے کسی کام پہ الحمدللہ پڑھ لیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس کا خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، بیماری کوئی نہیں، خیال سوچ میں آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی زندگی دی تو یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی روزی گھر بیٹھ کر عطا فرمائی، یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، جب ان پہ نظر پڑے تو کہو الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر دیا، سر چھپانے کا در دیا، جب اس کو دیکھیں تو کہو الحمدللہ۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی عورت آپ کو کہتی ہے آپ نے بڑا اچھا کیا، میں بہت خوش ہوں، تو اس تعریف پر کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے بچے بخیریت سکول سے واپس آ گئے، ان کو دیکھتے کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے بچے شوق ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہو الحمدللہ۔ اگر وقت پہ آپ نے کپڑے دھو لیے، تیار ہو گئے، کہو الحمدللہ۔ اگر آپ نے کھانا وقت پہ پکا لیا کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے گھر مہمان آئے اور وہ خوش واپس گئے کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی کہیں الحمدللہ۔ آپ نے وقت پہ تلاوت پابندی کے ساتھ کر لی، اذکار مراقبہ پابندی کے ساتھ کر لیا، کہیں الحمدللہ۔ اگر آپ ایک دن بے پردگی سے بچ گئی، پردے کا آپ نے خیال لحاظ رکھا تو کہو الحمدللہ۔ اگر آپ نے کسی دل میں کسی کا دل نہیں دکھایا تو کہو الحمدللہ۔ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی کام آپ کی مرضی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوتا ہے،
اس کام پر اگر آپ الحمدللہ کہہ لیں گی تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندیوں میں شامل ہو جائیں گی۔ جب آپ کا دل خوش ہو کسی بات پہ، سکون ہو، تو کہو الحمدللہ۔ آپ کا خامن گھر آیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا، آپ کو دیکھ کے مسکرایا، کہو الحمدللہ۔ ناشتہ آپ نے ٹھیک وقت پہ خامن کو کروا دیا، کہو الحمدللہ۔ بچوں کو خوش کھیلتا دیکھا، کہو الحمدللہ۔ آپ کو کسی دن ساس نے تنگ نہیں کیا، کہو الحمدللہ۔ نند نے کسی دن آپ کو تانا نہیں دیا، کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول ہو گئی، کہو الحمدللہ۔ آپ سوئیں اور آپ کو پرسکون نیند آئی تو جاگنے پہ کہیں الحمدللہ۔ بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کے کہو الحمدللہ۔ پیاس لگی تھی، ٹھنڈا پانی اللہ نے دیا، پی کر کہیں الحمدللہ۔ نرم بستر اللہ نے سونے کے لیے عطا فرمایا، بستر پر لیٹتے ہی کہیں الحمدللہ۔ تو اگر آپ غور کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہی الحمدللہ کہنا چاہیے، حالانکہ ہماری عورتیں دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کہتی ہوں گی الا ماشاء اللہ۔ تو غور کریں کہ کتنی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہمیں تو لمحے لمحے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا حق تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا۔ حالانکہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی ان سے جا کے پوچھو نا۔ اب جس بچی کا رشتہ نہیں آتا اس سے پوچھو کہ وہ دل میں کتنا دکھی ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر محبت کرنے والا خامن دیا تو کیوں زبان سے نہیں نکلتا الحمدللہ؟ الحمدللہ کا لفظ تو آپ ایک دن میں سینکڑوں دفعہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ بات بات میں الحمدللہ یہ ہوا، الحمدللہ یہ ہوا، بات کرتے ہوئے یہ کہیں۔ تو شکر ادا کرنے سے انسان کو ایک تو نعمتوں میں اضافہ نصیب ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرا فائدہ یہ کہ شکر ادا کرنے سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ جیسے استغفار سے عذاب ٹل جاتا ہے نا، شکر ادا کرنے سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اے میرے ایمان والے بندو، اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو؟ تو معلوم ہوا کہ استغفار سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے، اور شکر ادا کرنے سے بھی اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو دیکھو یہ کتنے چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں اور کتنا ان کا فائدہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو آج کچھ ہیرے اور موتی تحفے میں دے رہا ہوں۔ یہ الحمدللہ کا لفظ اتنا اچھا لفظ ہے کہ جنتی جنت میں صرف اتنا کہیں گے وقال الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی بھی جنت میں ہر وقت اللہ کی جو ہے تعریف کریں گے، الحمد کہا کریں گے۔ آپ وہ جنتیوں والا کام دنیا میں کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور الحمد کا لفظ کثرت سے استعمال کرنا اپنی گفتگو میں، اور ہر وقت جس نعمت کو بھی دیکھو، ہر وقت بس جو بھی چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے بس اس پر الحمدللہ کہہ دو۔ موٹا سا اصول یہ ہے۔